یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں ڈرتے ہیں میرے پاس انبیاء پیغمبر لوگ میرے پاس ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں یہ آیت بھی خوف و خطر دور کرنے میں تیر کا ہدف ہے۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ ایسے واقعات میں نے دیکھے کہ بیان کرنے کے نہیں، اور میں نے اپنے طور پر کلمہ شہادت بھی پڑھ لی ہے، چونکہ ظاہراً کوئی بچنے کی صورت نہیں، اور میں نے یہی آیت پڑھی کیونکہ ترجمہ بہت سویرے کر چکا تھا۔ میں نے قرآن کا ترجمہ پہلے کیا اور صرف نہ ہوا، باقی کتابیں بعد میں پڑھی، عجیب و غریب بات۔ تو ترجمے پر عبور بھی بچپن سے حاصل ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا یہ خوف دور کرتی، اور واقعی وہ خوف جن جن مواقع پر مجھے ہوا ہے آپ کو بھی بیان کروں تو آپ درد مند ہو جائے، غمگین ہو جائے، اس طرح بھی کوئی بچتا ہے۔ یعنی ایک واقعہ صرف آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں کا ایک شاگرد بہت غریب مسکین عاجز فقیر، اب یہاں باورچی کا کام کرتا تھا، روٹیاں پکاتا تھا، تھوڑا بعد روٹیاں پہلے پکائی یا بعد میں پکائی، ادھر بخاری ترمذی کے درس میں آ کے بیٹھتا تھا، کھپا پابند ہے، اور دور حدیث کیا ہوئے وفاق سے بہترین نمبروں میں کامیاب ہوا۔ عجیب ملنگجان تھا بالکل، کہتا تھا سڑے پہ بخاری ترمذی کی اول راشی کے ٹول کتابوں آسے پاس۔ وہ ایک جگہ میں نے امام بنایا، ایک دن میں اسی طرح جون جولائی میں اس سے ملنے کے لیے گیا، تو اس نے مجھے کہا آپ ہمارے گھر پر نماز پڑھیں، مسجد میں تو سخت دھوپ ہے اور میں ایک بیلٹ میں پڑھا کے آؤں اور سب لوگ موجود ہیں۔ میں نے جا کے دیکھا تو مسجد کی چھت نہیں، یا خدا ہے پاک دا سنگا جماعت کہ میں دادا شاہ کی بات تھی سنگا زخوار امام امداد سنگا جماعت۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ میرے گھر پر ایک خیمہ پڑا ہوا ہے، وہ خیمہ دے سکتا ہوں آپ کو فوری، یعنی آج ہی کام ہونا چاہیے۔ میں اور منصور بھائی ایک زبیر بھائی تھے، ان کی سوزوکی مانگ کے ہمارے پاس سوزوکی بھی نہیں تھی، اور وہ خیمہ اس میں ڈالنے کے لیے اور اس مسجد میں پہنچانے کے لیے ہم دونوں گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی 1988 میں، اور میں بیساکھیوں سے چلتا، یہاں بھی ایک بیساکھی یہاں اس پہ ہاتھ رکھے، وہاں چلے گئے ہم، وہ ساتھی کے گھر سے ہم نے خیمہ نکالا، گاڑی میں ڈالا۔ اب ہمیں شوق میں کہ زور تک اس مسجد میں پہنچائے تو ملیر ہاٹ سے نکلنے لگے، اور پورے شہر پر کرفیو نہ تھا، کرفیو کا زمانہ تھا، ٹائم ہو گیا کرفیو کا، تو ہم نے کہا چلو فوجی علاقے سے نکل گئے، اور آگے تر ان کی مسجد قریب تھی۔ جس وقت ہماری گاڑی وہ سوزوکی پر آئی، اس کے پہیے پٹری میں اتر گئے، اگلے پہیے بھی اندر آئے، باہر کے بھی اندر آئے، بالکل پیک ہو گئے، اور ادھر سے ریل گاڑی آنے لگی، اور کرفیو کا لمحہ ہے۔ ایک منصور صاحب ہے جو گاڑی چلا رہے اور ایک میں ہوں جو دھکا دے، اب بیساکھیوں والی زندگی ہے، تو وہ گاڑی ہلی نہیں رہی، اس کے لیے تو 4-5 آدمی چاہیے، اور ادھر سے ریل گاڑی آ رہی ہے، ہمیں دیکھ کے کوکی کوکی کو سارن بجا رہی ہے کہ ہٹو، یہ روڈ پہ کیا کر رہا ہو، پٹری پہ، ہم کیسے ہٹے؟ اس دوران میں نے کچھ کلمات پڑھے، اور الحمدللہ وہ وقت قیامت کا وقت تھا، سامنے ریل گاڑی آ رہی ہے، وہ اخبارات میں آ جائے گا کہ اکثر مسجد کا امام واردات کرتے ہوئے وہاں پکڑا گیا۔ وہ یار کیا واردات ہے، غریب کے لیے خیمہ لے جانا، لیکن ظاہر ہے ریل گاڑی کی پٹری پر جو گاڑی کھڑی کر دے
اور ریل گاڑی اس کو مارے، تو یہ بات تو اچھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور وہ گاڑی نکل گئی، کیسے نکلی اللہ جانتا ہے۔ اور الحمدللہ وہ خیمہ ہم نے اپنی جگہ پر آج وہاں عالیشان مسجد میں دی، الحمدللہ۔